قال جواب دیا جا رہا ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے ہیں اقرأ القرآن کہاں فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ. ریسٹورینٹ، نبی کے وسلم نے وہ فرمایا ریسٹورینٹ گئے ہیں. قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الثالث عشر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. 13واں سبق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آج شروع کر رہے ہیں، اور 13ویں سبق کا پہلا جز الف جز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کی ریڈنگ دیکھ لیں. پہلا لفظ آ رہا ہے من، اور من آپ کو پتہ ہے کہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے کون کے معنی میں، اور جب من آ گیا تو اسے آپ مبتدا بنا لیں. جب اسے مبتدا بنا لیں گے تو ظاہر بات ہے آگے خبر ہوگی، یا اسے خبر مقدم کر لیں تو جو آگے ہوگا وہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. دونوں تراکیب آپ کے سامنے ہونی چاہیے. تو من ہؤلاء الفتیۃ، ہؤلاء الفتیۃ الطوال یا علی، اور اگر پورا پڑھیں گے تو یا علیو، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین والے اسم پر جب یا کا حرف ندا داخل ہوتا ہے تو تنوین کو پڑھا نہیں جاتا، تنوین نہیں آتی. جس طرح آپ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مخاطب ہوتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، تو وہ یا حیو ہے، یعنی حیون سے حیو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح جب اللہ کو آپ پکارتے ہیں تو یا غفارو یا ستارو، اس طرح کے الفاظ، یا غفورو وغیرہ وغیرہ. تو تنوین اگر کسی اسم پر آتی ہو اور اس سے پہلے اگر یا حرف ندا آ جائے تو اس اسم کی تنوین چلی جاتی ہے. تو یا علیو، لیکن وقف کریں گے تو یا علی. تو من ہؤلاء الفتیۃ الطوال، ہؤلاء اس میں اشارہ جمع مذکر کا بھی ہے اور جمع مؤنث کا بھی ہے. ٹھیک ہے، اور قریب کا اشارہ ہے. لیکن آگے آپ دیکھیں گے الفتیۃ، یہ فتیۃن جو ہے یہ فتن جو آپ نے نوجوان لفظ پڑھا اس کی جمع. دو لفظ ہمارے سامنے آئے تھے پچھلے اسباق میں، ایک فتن اور ایک فتاتن. ٹھیک ہے، یعنی مذکر کے لیے فتن اور مؤنث کے لیے فتاتن. اب مذکر جو فتن ہے اس کی جمع آ رہی ہے فتیاتن، فتیاتن، اور الف لام جب داخل ہو گیا تو الفتیۃ، دو سے زیادہ نوجوان. آگے صفت آ رہی ہے الفتیۃ کی الطوال. الطوال جو ہے یہ طویل کی جمع ہے. طویل کے معنی لمبا، اور طوال یعنی دو سے زیادہ لمبے. تو الفتیۃ الطوال کیا بن جائے گا؟ لمبے نوجوان. اس موصوف اور صفت کو مشار الیہ بنا دیں، اور اس میں اشارہ شروع میں لگا ہوا ہے ہؤلاء الفتیۃ الطوال، یہ لمبے نوجوان. اب اس پورے یہ لمبے نوجوان آپ کا مرکب اشاری، اسے خبر بنا لیں. من کو ہم مبتدا پہلے بنا چکے ہیں، تو من ہؤلاء الفتیۃ الطوال، یہ لمبے نوجوان کون ہیں اے علی؟ علی جواب دے رہا ہے ہم طلاب. طلاب جو ہے طالب کی جمع ہے، طالب علم، اور اس کی جمع طلاب. اور ہم طلاب وہ طالب علم ہیں، لیکن خالی طالب علم نہیں ہے بلکہ آگے صفت بھی آ رہی ہے ان کی جدد، جدید کی جمع.
جدید کی جمع جددن، تو ہم طلاب جددن، وہ نئے طلبہ ہیں۔ پھر سوال کیا گیا من این ہم، وہ کہاں سے ہیں، یعنی ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ جواب دیا گیا جی ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے ہیں۔ پھر اگلا سوال کیا گیا اہم زملاؤک، زمیل ایک لفظ پڑھا تھا آپ نے، زمیلن کلاس فیلو ساتھی، اور زمیل کی مؤنث کیا تھی؟ زمیلتن۔ تو زمیلن جو مذکر آپ کا کلاس فیلو تھا اس کی جمع آ رہی ہے زملاؤ، زملاؤ، اور یہ غیر منصرف جمع ہے۔ زملاؤک تیرے کلاس فیلو، اہم زملاؤک کیا وہ تمہارے کلاس فیلو ہیں؟ نعم جی ہاں، ہم زملائی، وہ میرے کلاس فیلو ہیں، یعنی زملاؤ ہو اس کے کلاس فیلو، زملاؤہما ان دونوں کے کلاس فیلو، زملاؤہم ان کے کلاس فیلو، زملاؤہا اگر کہیں تو اس مؤنث کے کلاس فیلو، اور زملائی میرے کلاس فیلو۔ ہم زملائی وہ میرے کلاس فیلو ہیں، ہم فی فصلی وہ میری کلاس میں ہے، وہ میری کلاس میں ہے۔ پھر اگلا سوال کیا گیا انہی کے بارے میں اہم مجتہدون، کیا وہ محنتی ہیں؟ مجتہدن اس کی جمع مجتہدون، تو جمع آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی تھی کہ جمع عربی زبان میں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جمع سالم ہوتی ہے اور دوسری جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ ایسی جمع جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم سے ہی سالم مل جائے، اور جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم جو ہے وہ جمع بنتے بنتے ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے شروع میں آپ کو واحد اسم سے ہی سالم نہ ملے۔ تو دونوں جمع کی ایگزامپلز آپ کے سامنے اس سبق میں آ رہی ہیں، یعنی آپ نے دیکھا کہ طلابن، طلابن جو ہے یہ طالبن کی جمع ہے، اور جمع کون سی ہے؟ مکسر ہے یا سالم ہے؟ مکسر ہے، کلیئر ہو گیا۔ جبکہ مجتہدون یہ مجتہدن کی جمع ہے، اور کون سی جمع ہے؟ سالم۔ تو سالم باقاعدہ آپ کو پتا ہے کہ قاعدے کے تحت بنی تھی، اور ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ مجتہد جیسے لفظ ہے تو آخری حرف کو آپ پیش دے کر واو اور نون زبر نا کا اضافہ کر دیں گے تو وہ بن جائے گا مجتہدون، اور مجتہدون حالت رفع میں بنا، اس کی نصب اور جر کیا ہوگی؟ مجتہدین، کلیئر ہو گیا۔ تو مجتہدون اہم مجتہدون کیا وہ محنتی ہیں؟ نعم جی ہاں، ہم مجتہدون وہ محنتی ہیں۔ اب اگلا سوال کیا جا رہا ہے ما اسماؤہم، اسم کی جمع اسماءن، اسماءن، اسماءن کو جب مضاف بنا کے لائیں گے تو تنوین چلی جائے گی، اسماؤہم ان کے نام کیا ہیں؟ تو جواب دیا جا رہا ہے اسماؤہم ان کے نام یاسر و زکریا و موسیٰ و عبداللہ، ان کے نام یاسر، زکریا اور موسیٰ اور عبداللہ ہیں، ٹھیک ہے، نام بتا دیے، چار کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں بنی ہوئی ہے۔ پھر اگلا سوال کیا جا رہا ہے وَمَنْ هَؤُلَاءِ الرِّجَالُ الْكِسَارُ، کثیر لفظ آیا تھا چھوٹا، چھوٹا مطلب چھوٹے قد والا، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا صغیر ہوتا ہے، صغیر کہتے ہیں چھوٹا، ویسے عمر میں چھوٹا کہہ لیں آپ، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کبیر بڑا، اور کثیر جو ہے یہ چھوٹا طویل کے مقابلے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی طویل لمبا اور کثیر چھوٹا۔ تو کثیر کی جمع آ رہی ہے کسارن، تو
من ہاؤلائے رجال الکسارو، یعنی وہاں پر پیچھے تیوال تھا نا، تیوال کے پیٹرن پہ دیکھ لیں، تیوال کسارن، اسی پیٹرن پہ طویل کی جمع تیوال، کثیر کی جمع کسارن. اور یہ چھوٹے آدمی کون ہے؟ یہ چھوٹے آدمی کون ہے؟ ہم حجاجن، وہ حجاج ہیں. کس کی جمع؟ حاجن کی جمع. من این ہم، وہ کہاں سے ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے بعضہم من الصینی. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ چھوٹے ظاہر بات ہے چین سے ہی ہوں گے، تو انہوں نے بتا دیا کہ بعضہم من الصینی، ان میں سے بعض چین سے ہیں، وبعضہم من الیابانی، اور ان میں سے بعض جاپان سے ہیں. تو ظاہر بات ہے چھوٹے آپ کو چین اور جاپان کے ملیں گے، تو ان کے بارے میں پتہ چل گیا جی الحمدللہ. پھر اگلا سوال کیا گیا جی این موسیٰ، موسیٰ کہاں ہے؟ لیکن خالی موسیٰ کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ ملایا گیا وَأَصْدِقَاؤُهُ، صدیقن، اس کی جمع اصدقاء. ٹھیک ہے، یہ بھی غیر منصرف جمع ہے، اصدقاء. این موسیٰ وَأَصْدِقَاؤُهُ، موسیٰ اور اس کے دوست کہاں ہیں؟ جواب دیا جا رہا ہے جی ذہبوا، وہ گئے ہیں کہاں؟ الی المطعم، الی المطعم، المطعم ریسٹورنٹ، وہ ریسٹورنٹ گئے ہیں. ہاں جی، اصل میں صدیق بھی ایک لفظ ہے اور ایک ہے صدیق. اولئک هم الصدیقون، ٹھیک ہے نا، تو الصدیقون وہ تو جمع سالم استعمال ہوئی نا، یہ صدیق کی جمع اصدقاء، جس طرح نبی کی جمع انبیاء، ولی کی جمع اولیاء. پیٹرن وہی ہے، دیکھ لیں. تو آپ دیکھیں واحد میں بھی بالکل آپ کو ویسے چیز ملے گی نا، ولی، صدیق، نبی. تو اس لیے تینوں کی جمع جو ہے آپ دیکھیں اسی پیٹرن پہ اصدقاء، اولیاء، انبیاء. صدیق جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت سچا. صدیق، صدیق دوست کے معنی میں، ٹھیک ہے نا، صادق سچا، اور صدیق بہت سچا. حضرت ابوبکر صدیق لقب کب ملا تھا آپ کو؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع معراج کی گواہی دی تھی. ایکسرسائز ہے ہماری حول. پہلا لفظ ہے حول، المبتدأ، پھر ہے فی کلن، پھر من الجمل الآتیۃ الی جمع. ٹھیک، یعنی حول جو ہے یہ حولا یحولو، ہا واو لام مادہ، اور مادہ ذرا اس پہ پریکٹس کر لیں، وہی ساری ہا واو لام مادہ. جی صحیح غیر صحیح، پہلا کام غیر صحیح. غیر صحیح میں کون سی قسم؟ محموز ہے، مضاف ہے، یا معطل ہے؟ ہا واو لام مادہ. جی کیا ہے؟ معطل. حرف علت آ گیا نا، تو معطل ہے. پھر معطل میں سے کون سا ہے؟ معطل الفا یا مثال، معطل العین یا اجوف، معطل اللام یا ناقص. ہا واو لام، معطل العین یعنی اجوف. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد آئیں باب کی طرف. باب ہے تفعیل. تفعیل مزید فی باب میں سے ہے، تو فعلا یفعلو، حولا یحولو، حولا یحولو تحویلا. تحویل کے معنی ہوتا ہے تحویل قبلہ، سنا ہے نا؟ تحویل قبلہ کیا ہے؟ ٹو چینج، بدلنا، تبدیل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ٹو چینج، ٹو ٹرانسفر یا ٹو ٹرانسفارم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اس سے جب ہم فعل امر بنائیں گے تو حولا یحولو، یحولو سے حاضر کا صیغہ بنے گا تحولو. تحولو کو اخف کیا تو تحول، علامت مضارع ہٹائی تو حول پڑھا گیا، فعل امر تیار. حول چینج، تو تبدیل کر،
کیا تبدیل کر آگے مفعول آ رہا ہے؟ المبتدا، مبتدا کو بدل، مبتدا کو تبدیل کر، ملا کر کیسے پڑھیں گے اسے؟ حول المبتدا، مبتدا کو تبدیل کر، فی کلن، ہر ایک میں، کس میں؟ کل سے کیا مراد ہے؟ من الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں میں سے، اور تبدیل کس طرف کو کرنا ہے؟ مبتدا کو الی جمعن، جمع کی طرف تبدیل کرنا ہے، یعنی مبتدا آپ نے تبدیل کرنا ہے، واحد دیا گیا ہوگا اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے۔ مثال آپ سامنے رکھیں تو بات کلیئر ہو جائے گی۔ مثال ہے جی ھذا طالبن، ھذا طالبن، ہاں جی مبتدا کیا ہے جی اس میں؟ ھذا، تو آپ نے مبتدا کو چینج کرنا ہے نا، ھذا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ہاؤلائی۔ جب مبتدا چینج ہو گیا آپ کا، ہاؤلائی بن گیا، تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب مبتدا جمع ہو گیا تو ظاہر بات ہے خبر بھی جمع آئے گی، تو ھذا طالبن، خبر طالبن، تو طالب کی جمع آئے گی، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، طلابن، کلیئر ہو گیا نا؟ تو ہاؤلائی طلابن، یہ کام انہوں نے کر دیا آپ کے لیے آسان، کہ انہوں نے جمع آپ کو دے دی ہے بریکٹ میں، کہ آپ کو جمع نہیں پتا ہوگی تو جمع آپ کے لیے انہوں نے بنا دی ہے۔ جی بات سمجھ میں آ گئی تو بسم اللہ کریں جی ادریس صاحب۔ ھذا تاجرن، ہاؤلائی تجارن، تو تاجر کی جمع، جمع مکسر کا آپ کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ جمع مکسر ہمیں پڑھائیں، اور یہ کیا کیا ہوتی ہیں، تو جمع مکسر آپ کے سامنے موجود ہیں، یعنی وہ غیر عاقل والا زیادہ آسان تھا، اس میں واحد مونس لگ جاتا تھا تو جمع کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس میں اب آپ کو جمع بھی لگانی پڑے گی، ہاؤلائی تجارن۔ جی امیس، ھذا حاجن، یہ حاجی ہے جی، ہاؤلائی حجاجن، جی تیسرا جملہ ھذا رجلن، جی ہاؤلائی رجالن، جی گلزار صاحب ھذا کبیرن، ہاؤلائی کبارن، ماشاءاللہ، جی ھذا صغیرن، ہاؤلائی صغارن، صغیر کی جمع صغار، ھذا کثیرن، جی ہاؤلائی کسارن، جی حبیب صاحب ھذا طویلن، ہاؤلائی طوالن، ماشاءاللہ، جی صحیح صاحب ھذا ولدن، ہاؤلائی اولادن، جی ادریس صاحب ھذا ابنن، ہاؤلائی ابناء، جی ھذا عمن، ہاؤلائی اعمام، جی ھذا شیخ، ہاؤلائی شیوخ، ھذا ضیف، جی ہاؤلائی ضیوف، ضیف مہمان اور ضیوف جمع ان کی ہوگی۔ جی شبیر صاحب ھذا زمیل، ہاؤلائی زملاء، زملاء، جی ھذا فقیر، ہاؤلائی فقراء، ھذا غنی، ہاؤلائی اغنیاء، اغنیاء، جی صحیح صاحب ھذا صدیق، آ گیا جی صدیق، ہاؤلائی اصدقاء، جی ادھر صاحب ھذا طبیب، ہاؤلائی اطباء، جی ھذا فتن، ہاؤلائی فتیۃ، جی فتن نوجوان اور فتیۃ کافی سارے نوجوان،
ہاذا اخن، ہاؤلائی اخوتن، جی گلزار صاحب، ہاذا جدیدن، جی ہاؤلائی جدودن، یہ نئے ہیں۔ یہاں تک آپ کے 20 جملے جو تھے اس میں جمع مکسر آپ کو بتائے گی۔ اب جو باقی 5 جملے ہیں ان میں جمع سالم کی ایگزامپل جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ جی ہاذا مدرسن، ہاؤلائی مدرسون، ہاذا مہندسن، ہاؤلائی مہندسون، جی ہاذا فلاح، ہاؤلائی فلاحون، فلاح کسان کو کہتے ہیں، جی صحیح، ہاذا مجتہد، ہاؤلائی مجتہدون، ہاذا مسلم، ہاؤلائی مسلمون۔ یہ ایکسرسائز مکمل ہوگی۔ اب میں ایک چیز آپ کے سامنے بورڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا وزن کا بھی، جمع مکسر کے اوزان کا بھی جو ہے پتہ چل جائے۔ ہاں جی، طلابن، دوسری جمع کیا ہے؟ تاجر کی جمع کیا ہے جی؟ تجارن، تجارن، جی تیسری جمع حجاجن، جی اگلا، یہ 3 الفاظ آپ دیکھیں آپ کے سامنے آئے گے، طلابن، تجارن، حجاجن۔ سر نوٹ کریں، پہلا حرف جو ہے تینوں الفاظ میں، پہلے میں طا ہے، دوسرے میں تا ہے، تیسرے میں ہا ہے۔ حرف کامن نہیں ہے لیکن حرکت کامن ہے تینوں میں، تو جو کامن ہے وہ نکال لیں پیش آگے۔ دوسرا حرف دیکھیں کامن نہیں ہے لیکن شد اور زبر کامن ہے۔ تیسرا حرف تینوں میں الف ہے، تینوں میں الف ہے نا، الف ڈال لیں۔ اور آگے چوتھا حرف سب میں حرف کامن نہیں ہے لیکن علامت کامن ہے۔ تو 3 جگہیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جو فا عین لام کلمہ پورا کرتا ہے۔ تو اب ان 3 جگہ پہ آپ لکھتے ہیں فا عین اور لام، کیا بن گیا؟ فعالن، فعالن۔ تو یہ ایک جمع مکسر کا آپ کے پاس ایک وزن آ گیا، فعالن۔ کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی اب جب آپ سے بات ہوگی تو اس پیٹرن پہ ہوگی کہ اس لفظ کی جمع کس وزن پہ آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سے پوچھا جائے کہ حجاج جو ہے یہ کس وزن پہ ہے، تو آپ بتائیں گے جی فعال کا وزن ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فعال کا وزن ہے۔ تو طلابن، تجارن، حجاجن۔ کلیئر ہو گیا؟ اگلا لفظ بولیں جمع کا کون سا تھا؟ رجالن۔ جی اگلا لفظ کبارن، اس کے بعد صغارن، کسارن۔ ہم 3 رکھ لیتے ہیں کیونکہ سمیٹری رہ جائے گی۔ صغارن، اس کے بعد اگلا لفظ کسارن، اس کے بعد تیوالن، تیوالن، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد اگلے، ہاں چینج ہو گیا آگے وزن۔ تو یہ 5 الفاظ آپ کے سامنے ایک پیٹرن پہ آئے، اب ان کا وزن نکالتے ہیں۔ جی کیسے نکالیں گے؟ پہلا حرف جو ہے وہ زیر، دوسرا زبر، تیسرا الف کامن، چوتھا تنوین۔ ان 3 جگہ پر آپ ڈال لیں فا، عین اور لام۔ بالکل ایسی۔ فعالن، یہ وزن بن گیا آپ کا فعالن۔ تو رجلن کی جمع میں آپ سے کہتا ہوں جی فعالن کے وزن پہ آتی ہے تو آپ فوری طور پہ بنائیں گے جی رجالن۔ میں آپ سے کہتا ہوں طویل کی جمع فعالن کے وزن پر آتی ہے تو آپ فوری طور پر بنائیں گے طوالن۔ میں آپ کو کہتا ہوں جی کثیر کی جمع فعالن کے وزن پہ آتی ہے تو آپ کہیں گے
کسارن. کلیئر ہوگی نا بات؟ جی اگلا جمع کا لفظ جو ہے وہ کیا؟ اولادن. جمع مکسر کے کہا جاتا ہے جی 50 کے قریب، 50 کے قریب وزن ہے. ٹھیک ہے، 50 کے قریب وزن ہے. لیکن ہمیں سارے وزن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو موٹے موٹے وزن، یعنی جیسے جمع کا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے نا، اس کا وزن آپ نکال لیں، آپ کو پتہ چل گیا جی یہ وزن ہے. خود نکال سے وزن نکالنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کے سامنے نکالا ہے میں نے وزن. جی اولادن، اس کے بعد اگلا لفظ اولادن کے علاوہ کچھ نہیں اور؟ اچھا ابناؤن. ابناؤن جی جی آمامن جی. اس کے بعد بس جی لیں جی وزن نکالیں جی. تینوں میں حمزہ کامن ہے زبر والا، دوسرا ساکن، تیسرا زبر، چوتھا الف اور تنوین. فا عین لام ڈال لیں، کیا بن گیا؟ افعالن. تو افعالن کا وزن آ گیا. ولدن کی جمع افعالن کے وزن پہ اولادن. ابنن کی جمع ابناؤن. امن کی جمع، اب دیکھیں امن ہے عین میم میم، تو افعالن کے وزن پہ جب جائے گا تو آمامن. کلیئر ہو گیا؟ مال کی جمع افعالن کے وزن پہ کیا بنے گی؟ اموالن. شخص کی جمع افعالن کے وزن پہ کیا بنے گی؟ اشخاصن. صاحب کی جمع اصحابن. نہر کی جمع انہارن. تو دیکھیں یہ افعالن کا وزن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. باب کی جمع ابوابن. قلم کی جمع اقلامن. ٹھیک ہے نا؟ موت کی جمع امواتن. وقت کی جمع اوقاتن. تو افعالن کا وزن بہت زیادہ ہے. جی اگلا جمع کا لفظ بولیں جی. جی شیوخن. جی شیوخن. اس کے بعد جی ضیوفن. بس دو ہی ہیں، دو ہی تھے. اچھا اس میں ہم ایک ایڈ کر لیتے ہیں، بیوتن. بیوتن کس کی جمع ہے آپ کو پتا ہے؟ بیت کی جمع. ٹھیک ہو گیا؟ وزن نکالیں جی. ہاں جی پیش، تینوں میں یا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یا اور پیش. اس کے بعد واو تینوں میں کامن ہے، ساکن اور تنوین. اب یہاں پر آپ کے سامنے اور پوائنٹس آئیں گے بہت سارے، دیکھیے گا. اب ہمارے پاس جگہ کتنی بچی ہے؟ دو بچی ہے. صحیح. اب دو تو آپ کو پتا ہوتا نہیں، مادہ اور 3 حروف مشتمل ہے، لہذا یہ چانس ہو گیا ہمارے ساتھ کہ جو دوسرا حرف ہے وہ تینوں جمعوں میں یا آ گیا. صحیح ہے. اس کا اب ہم حل یہ کرتے ہیں کہ بیوتن کے وزن پہ ایک اور جمع لے کے آتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا. بیوتن کی بجائے ہم رکھ لیتے ہیں قلوبن. یہی وزن ہے نا، قلوبن. اب وہ جو یا والا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا. اب کامن یا نہیں نکلی نا، اب صرف پیش نکلی ہے، کیونکہ ہمیں 3 حروف چاہیے. یعنی یہ آپ کو دیکھیں ایسے کریں گے تو آپ ورکنگ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ریزلٹس آپ کے سامنے آئیں گے. تو فا عین لام کیا بن گیا جی؟ فعولن. شیوخن، ضیوفن، قلوبن. راس کی جمع رؤوسن. ٹھیک ہے. نجم کی جمع نجومن. صدر کی جمع صدورن. تو یہ وزن کون سا ہے؟ فعولن کا وزن ہے. اگلا لفظ جمع کا زملاء. زملاء جی. اس کے بعد فقراء. جی بس
ایک اور ہم ملا لیتے ہیں اس میں، شہداء، شہداء جی وزن نکالیں جی، پیش زبر، زبر الف اور حمزہ پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے. فاعل لام ڈالیں، کیا بن گیا؟ فعلاء، تو وزن آپ گیا فعلاء کا. زمیل زملاء، فقیر، اب وہاں واحد کا وزن بھی دیکھیں، زمیل فعیل کا وزن ہے، زمیل، فقیر، شہید، غریب غرباء، حکیم حکماء، امیر امراء. تو واحد بھی دیکھیں سارا فعیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں جی اگلی جمع بولیں. اغنیاء، اغنیاء جی. اصدقاء جی. اطباء، اطباء، ٹھیک ہے. اس کو ہم بیچ میں شامل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں میں یہ سامنے رکھتا ہوں. وزن نکالیں، دو کا وزن نکالیں ذرا. حمزہ زبر کے ساتھ، ساکن زیر، پھر زبر الف اور حمزہ پیش کے ساتھ. وزن کیا نکلا؟ افعلاء. تو اغنیاء، اب ذرا نوٹ کریں، غنیٌ، اصدقاء صدیق، اب اسی وزن پہ ہے، واحد اسی طرح ہے نا. پھر اب اتباع ذرا نوٹ کریں، یہ ہے طبیب، طبیب. اب ذرا لفظ دیکھیں، یہ افعلاء ہے نا آپ کے سامنے، پوری توجہ دیجیے گا ذرا. افعلاء، فا عین اور لام یہ خالی جگہ ہماری. طبیب کس وزن پہ ہے؟ فعیل کے وزن پہ، فعیل کے وزن پہ نا. طبیب میں سے، طبیب میں سے فا عین لام کلمہ نکالیں ذرا. فعیل، فعیل کے وزن پہ رکھیں اسے ذرا، فعیل کے وزن پہ پہلے سے رکھیں. فعیل، تو آ کے مقابلے میں فا آ گیا، با کے مقابلے میں عین آ گیا، یا کے ساتھ ہی رہ گیا، اور تو مادہ کیا ہے؟ تا با اور با. لے جی تا با با اس میں ڈالیں ذرا، تا با اور با. دیکھیں یہ کیا بنا؟ ات بی باؤ، ات بی باؤ. آپ نے مضاف پڑھا ہوا ہے نا، مضاف پڑھا ہوا ہے نا، غیر سی فعل. مضاف میں کیا کرتے ہیں؟ مرج کر دیتے ہیں. دو دفعہ با آ گیا، دو دفعہ با آ گیا نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان دونوں با کو مرج کرنا ہے، ایک دفعہ لکھنا ہے. اور ایک دفعہ لکھنا یعنی مرج کرنے کی جو آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ یعنی مرج ہوتا صرف اس صورت میں ہے جب آپ کا دوسرا والا حرف حرکت کے ساتھ ہو. یعنی با دو مرتبہ آیا ہے، جب دوسری مرتبہ آیا ہے تو حرکت کے ساتھ ہے تو وہ مرج ہوگا، اگر حرکت نہیں ہے تو مرج نہیں ہوگا، مرج کا قانون لاگو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، حرکت ہے مرج ہوگا، پاسبلٹی بن گئی. ہاں آئیڈیل سچویشن یہ ہوتی ہے کہ پہلا والا ساکن ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر پہلا والا ساکن نہیں ہے، تو پہلا والا ساکن ہمیں کرنا پڑے گا. اب یہاں پر ہمارے پاس کرنے کا چانس یہ ہے کہ با سے پہلے تو ساکن ہے. ہم نے کیا کیا؟ اس تو کو با کی حرکت دے دی، با نے اپنی حرکت تو کو دے دی اور با صاحب خود ہو گئے ساکن، ہو گئے نا. اور اب ذرا پڑھیں، اتب باؤ، اور اب دونوں با کو مرج کر دیں تو کیا بن جائے گا آپ کا؟
اتباؤ. تو ایکچولی اتباؤ وزن کون سا ہے؟ افعلاؤ کا وزن ہی ہے. ٹھیک، لیکن وہ صرف با جو 2 مرتبہ آ گیا تھا اس کی وجہ سے اسے ہمیں مرج کرنا پڑا. کلیئر ہو گیا جی؟ اب اس میں دیکھ لیں کہ جو اوزان آپ کے سامنے آئے ہیں، تنوین علامت ہے منصرف کی اور سنگل حرکت علامت ہے غیر منصرف کی. تو جمع مکسر کے کچھ اوزان منصرف ہیں، جمع مکسر کے کچھ اوزان غیر منصرف ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تھوڑی سی ورکنگ کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اب جمع مکسر کی بات ہوگی تو وزن کے حوالے سے انشاءاللہ آگے میں بات کیا کروں گا. آپ سے میں وزن نکلوایا کروں گا کہ جی یہ لفظ جمع مکسر کا وزن ہے، اس کا وزن نکالیں. ٹھیک ہے، تو ابھی مزید کچھ وزن تھے لیکن ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں انہی اوزان سے بات کو آگے لے کے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان چیزوں کو آسان کرے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب ہمارے سامنے جمع مکسر کا کوئی لفظ آئے، وجوہ یومئذ خاشعہ، وجوہ کون سا وزن ہے؟ فعول. ٹھیک ہے، چہرے، وجہ کی جمع وجوہ یومئذ خاشعہ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن. یا فتاح یا علیم یا علیم